بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سلام ہو مملکت سخن کے اس بادشاہ میر ببر علی انیس پر جس نے خاک پائے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سر کا تاج بنا کر الفاظ کو مدح اہل بیت سے عزت بخشی اور اردو کو خانوادہ شہزادی کونین کی وفادار کنیس روشناس کروایا، اپنی زبان کو خاندان لسان اللہ کی قصیدہ خوانی کے لیے وقف کر دیا اور اپنے قلم کی جبین سے بہترین سجود خدوم محمد و آل محمد پر نچھاور فرمائے۔ حضور اولاً تو میں بحیثیت میزبان آپ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور لائق داد و تحسین ہے امامیہ مسجد J1 کمیٹی اور پروفیسر نجمی حسن صاحب جنہوں نے میر انیس کو یاد فرمایا۔ حضور معاملہ یہ ہے کہ 150 برس میر انیس کو بظاہری طور پر اس دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اہل بیت کا مداح بظاہر دنیا سے جاتا ہے اور جاتا وہ ہے لیکن وہ ذکر نہیں جاتا جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے بھائی کہ میں موضوعاتی تقریر کرنے کا عادی ہوں، اور پروفیسر صاحب نے جو موضوع اشتہار میں تجویز کیا وہ میر انیس کی سوانح ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے خوش آئند اس لیے ہے ارتضیٰ بھائی اور ظہیر بھائی، سوانح حیات میں حیات پہ قید ہو جاتا، لیکن لفظ سوانح بڑا فصیح ہے۔ وہ الگ بات کہ اس کے معنی اب غلط رائج ہو گئے ہیں۔ سوانح سانحہ کی جمع ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سانحہ کسی پردرد واقعے کو شمار کیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سانحہ کہتے ہی خوشگوار واقعے کو ہے، سانحہ واحد ہے اور سوانح جمع ہے۔ میر انیس 1803 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ جد امجد میر امامی شاہ جہاں کے عہد میں ایران سے ہندوستان تشریف لائے۔ پردادا سید غلام حسین زاہق، غلام حسین زاہق بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے زمانے کے باکمال شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے دادا میر حسن صاحب کی، جن کی مثنوی سحر البیان ابھی بھی مثنوی کے شہر میں اپنا سحر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر باری آتی ہے ان کے والد میر مستحسن قلیق کی، اور قلیق کے بارے میں اگر میں یہ گفتگو نہ کروں تو حق تلفی ہوگی، کیونکہ دیکھیے جب انیس کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو پہلے یہ کروانا ضروری ہے تعارف کہ انیس کے باپ کا کیا مقام تھا۔ اور کیونکہ مجھ سے پیش رو جتنے مقررین آئے انہوں نے، اور بالخصوص شاعر اہل بیت جناب ارتضیٰ جون پوری صاحب نے بھی اپنے کلام میں میر انیس کی غزل خوانی کا تذکرہ کیا۔ یہ غزل خوانی اور یہ تغزل کلام انیس میں آج کا نہیں ہے۔ فیض آباد میں مشہور مشاعرہ ہے، اور اس میں لکھنؤ سے خواجہ حیدر علی آتش کو صدارت کے لیے بلوایا گیا ہے۔ آتش مسند صدارت پہ جلوہ فروز ہیں۔ میر مستحسن خلیق کی باری آتی ہے اور وہ اپنے کلام سے مطلع سامعین کی نظر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مثل آئینہ ہے اس رشک کمر کا پہلو، مثل آئینہ ہے اس رشک قمر کا پہلو، صاف ادھر سے نظر آتا ہے ادھر کا پہلو۔ بس یہ آتش نے مطلع سنا اور جھوم اٹھے، اور وجدانہ طور پہ بھری محفل میں کھڑے ہوئے اپنی جیب سے اپنی غزل کا پرچہ نکالا، پرزے پرزے کیا اور سپرد ہوا کر دیا، اور کہنے لگے جب ایسا غزل کہنے والا یہاں موجود تھا تو مجھے کیوں بلایا ہے۔ یہ خواجہ حیدر علی آتش میر انیس کے والد کے لیے جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر صورتحال کچھ یوں ہے کہ لکھنؤ میں مستقل فیض آباد سے جا رہے ہیں خلیق اور آ رہے ہیں، ایک
دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے ہیں لکھنؤ سے، اور زوجہ سے پوچھتے ہیں ببر علی کہاں ہے. ابھی ببر علی ہیں، انیس نہیں ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا. زوجہ سے دریافت کرتے ہیں بھائی ہمارے بڑے صاحبزادے میر ببر علی کہاں ہیں؟ تو زوجہ ارشاد فرماتی ہیں ابھی تو یہیں تھے، لیکن آپ کو آتا دیکھ کر اور آپ کی آواز سن کے شرارت کے طور پر کہیں چھپ گئے ہیں. اور ایک عجیب جملہ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے آتے ہی سنائیے. تو میر خلیق کہتے ہیں خدا سلامت رکھے نوابین اودھ کو جنہوں نے خلق خدا کو فکر روزی سے آزاد کیا ہوا. میر انیس یہ بات ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذکر سے یہاں پر بات ہٹ رہی ہے، باپ کا خواب و خیال ان کی طرف سے بیجا ہو رہا ہے، تو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. وہ اپنے گھر میں موجود مہندی کے درخت کی آڑ میں چھپے ہوتے ہیں، اور جب آواز بلند ہوتی ہے میر خلیق کی کہ بھائی ببر علی کہاں ہو، تو میر انیس یہ جواب نہیں دیتے کہ میں یہاں موجود ہوں، بلکہ جواب میں شعر پڑھتے ہیں برق حنا پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں دل کی بات. برق حنا، جو نوجوان موجود ہیں حنا کہتے ہیں مہندی کو، برق حنا پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. خلیق نے جب یہ رعایت سنی مہندی اور پھر ہاتھ پہ لگنا تو جھوم اٹھے اور فوراً میر انیس کو جا کر اپنی گود کی تھی. جب ایسا شعر انیس نے کہا اور تخلیق فرمایا، 8 یا 9 برس کی عمر ہے، اور گود میں اٹھاتے ہی کہا صاحبزادے شاعری کب سے شروع کر دی؟ ہمیں کچھ کہنے دو گے یا ہمارا چراغ خاموش کر دو گے؟ توجہ رکھیے گا. میر خلیق مرثیہ گو شاعر ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، مشق سخن کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا شعر سامنے آیا ہے کہ ان الفاظ میں داد دے رہے ہیں. اور فوراً زوجہ کے پاس گئے اور کہا شیرینی منگوائیے اور تقسیم کیجئے، آپ کے بیٹے نے شعر کہا ہے اور بے عیب شعر کہا ہے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے، بزرگوں کی تو نظر کر رہا ہوں لیکن نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیں اور دیکھیں کیا خوبصورت پہلو ہے اس بات کا. میر انیس کے والد نے کہا آپ کے بیٹے نے بے عیب شعر کہا ہے، شیرینی منگوائیے اور تقسیم کر دیجئے. یہ نہیں کہا شیرینی منگوائیے اور نظر کر دیجئے، کیونکہ خلیق کو معلوم ہے نظر صرف مدح اہل بیت میں ہوتی ہے. یہ رعایتیں بزرگوں سے سیکھی ہے کہ حسب مراتب کیا ہیں، کس چیز کی کیا ویلیو ہے، کیا مقام ہے. بہرحال صاحب وقت گزرا، انیس کو یہ تنبیہ کی گئی میر خلیق کی جانب سے کہ شاعری بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر علم نہیں تو پڑھائی کسی کام کی نہیں، شاعری کسی کام کی نہیں. تو پڑھائی اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جب یہ تنبیہ کر رہے تھے میر خلیق تو ان کی زوجہ یہ بات سن رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی بے جا تنبیہ کیوں کرتے ہو؟ خیر سے فارسی اور عربی کے سارے قاعدے تو ختم کر لیے ہیں، اور تعارف یہاں والدہ کا بھی کروانا ضروری ہے، کیونکہ کیا مقام رکھتی ہوگی وہ ماں جس نے میر انیس جیسا بیٹا دنیا رسا کو عطا کیا ہے. میر انیس کی والدہ کو کئی علماء نے فقیہہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کیونکہ وہ مسائل شرعی سے بھرپور واقف تھیں، مسئلہ شریعت کا ہر مسئلہ جانتی تھیں، اور انیس کی پہلی استانی بھی وہیں تھی، پہلا مدرسہ بھی وہیں تھی. تو ایسی آغوش میں انیس کی پرورش ہو رہی تھی. وقت گزرا اور گزرتا چلا گیا. جب انیس کی علم سے دلچسپی دیکھی تو فوراً میر خلیق نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں فیض آباد میں تو میر نجف علی فیض آبادی کے مدرسے کے زیر اثر میر انیس پڑھ ہی رہے تھے، لیکن اب اس سے آگے کی راہ لی جائے اور اگلے زینے پہ قدم رکھا جائے. تو میر انیس کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انیس کو لکھنؤ لے جایا جائے، اور لکھنؤ میں جناب مولوی حیدر علی لکھنوی صاحب کے پاس میر انیس کی باقی کی تعلیم. جیسے ہی انیس نے ذکر لکھنؤ سنا تو مسکرا کر کہا کہ والد محترم وہاں پر تو شیخ امام بخش ناسخ بھی ہوں گے؟ کہا بالکل ہوں گے، اور ہم انہیں ملوا بھی دیں گے تم سے، لیکن بات یاد رہے وہاں تم پڑھائی کے لیے جا رہے ہو، شاعری کے لیے نہیں جا رہے ہو.
لیکن انیس بھی انیس تھے. بھلا شاعری کا فن کسی کے روکے سے رک سکتا تھا؟ انیس نے وہاں اپنی غزل گوئی جاری رکھی اور غزل کو اپنا میدان منتخب کر لیا. یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ انیس اور مونس لکھنؤ میں ہیں، کبھی فیض آباد یہ چلے جاتے ہیں، کبھی خلیق آ جاتے ہیں، اور پڑھائی بھی جاری ہے. ایک دن کیا دیکھتے ہیں میر خلیق کہ ہم نے صاحبزادے سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ناسک سے ان کی ملاقات کروائیں گے. تو بولتے ہیں آئیے صاحبزادے، آپ کو آج حضرت ناسک کی طرف لے کے چلتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اب جیسے ہی بارگاہ امام بخش ناسک میں آئے، عاجزانہ طور پر خلیق نے بھی سلام کیا، انیس نے بھی سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کر چکے اور تعارف کروایا خلیق نے کہ میرے صاحبزادے ہیں، تو ایک جملہ ناسک نے کہا، بھائی میر حسن کے پوتے ہو، میر خلیق کے بیٹے ہو، شعر تو ضرور کہتے ہوگے. انیس نے کہا حضور بغیر علم کے کیا شاعری، بس کوشش کر لیتا ہوں. تو ناسک مسکرا کر کہتے ہیں انکسار تو تمہارے خاندان کا شیوا ہے اور زیور ہے، کچھ کلام عطا ہو. تو انیس شعر سناتے ہیں، کھلا باعث یہ اس بے درد کے آنسو نکلنے کا، کھلا باعث یہ اس بے درد کے آنسو نکلنے کا، دھواں لگتا ہے آنکھوں سے، دھواں اٹھتا ہے آنکھوں سے کسی کے دل کے جلنے کا، دھواں اٹھتا ہے آنکھوں سے کسی کے دل کے جلنے کا. یہ شعر سننا تھا کہ جو کیفیت میر خلیق کی ہوئی تھی وہی کیفیت ناسک کی بھی ہو گئی. اور پھر کہا صاحبزادے کوئی تقلص فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو انیس نے کہا ازیں تقلص ہے. کہا ازیں مجھے بہت اچھا تقلص نہیں معلوم ہوتا. کہا حضور پھر آپ ہی کوئی تقلص تجویز کیجئے. کہا میرے لیے انیس موضوع ہے. یہاں آ کر ببر علی انیس ہو گئے. اور ایک دو دن بعد کا واقعہ ہے، فیض آباد سے لکھنؤ آئے ہوئے ہیں میر خلیق، قیام ہے، وہ ایک کاغذ پر میر انیس کی غزل کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اور شعر کچھ یوں ہے کہ عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کر، مطلب ہے عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کر، دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر، دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر. خلیق نے کہا صاحبزادے غزل تو بھرپور لکھتے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ غزل کو سلام کیجیے. توجہ، غزل کو سلام کیجیے. اور دیکھیے یہ کتنا فصیح جملہ تھا میر خلیق کا، اور باپ کے اس حکم کی بجاوری انیس نے کس طرح کی کہ غزل جو چھوڑی تو پھر اس کی طرف منہ کیا ہی نہیں، چھوڑ دی غزل اور اپنے سلاموں کو غزل کیا. انیس کے والد نے کیا کہا، اب غزل کو سلام کیجیے. تو اب انیس نے کس خوبصورتی سے سلام کیا. اور دیکھیے انیس کے سلاموں میں آپ کو جا بجا جو تغزل نظر آئے گا وہ اسی تنبیہ کا اثر ہے. اب ایک بڑا مشہور شعر ہے انیس کے سلام کا، اور آپ دیکھیے کہ یہ شعر بھی ہے، کربلا بھی ہے، لیکن تغزل کیا ہے. وہ کہتے ہیں خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہاں سے جو اصغر تو مسکرا کے چلے. یہ انیس کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ رسائی ادب سے ہٹ کر کسی کیمبس میں اور کسی پردے پر اس شعر کو رکھیں تو یہاں آپ کو دنیا بھی نظر آئے گی، دنیا کی بے ثباتی بھی نظر آئے گی. یہ کمال انیس کا ہے. اور آئیے کس خوبصورت ادا سے انیس نے غزل کو سلام کیا کہ لہجہ بتاتا ہے، خوشا زمین معلا زئے فضائے نجف. بھئی جیون والے سننے والے ہوں تو انیس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے. خوشا زمین معلا زئے فضائے نجف، ریاض خلد بھی ہے شاہق ہوائے نجف. ریاض خلد بھی ہے شاہق ہوائے نجف. اور پھر کہتے ہیں کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. کہیں کہتے ہیں جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے. بھئی مطلع کی داد لوں گا میں شعرا سے. جز پنجتن کسی سے، اگلا مصرے میں کئی لوگوں کو بہت بھرپور جواب ہے. جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے. غیر از خدا
کسی کا بھروسہ نہ چاہیے. اور دیکھیے اردو ادب کے استعارائی ناموں میں سب سے بڑے نام جب آپ لکھیں گے شعراء کے تو چند گنتی کے نام ہیں، جس میں میر تقی میر کو پہلا گنا جاتا ہے، اس کے بعد غالب کا زینہ آتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ غالب نے اپنے سلام میں جب شعر کہا تو کہا بہت بلند ہے غالب یہ گرد پائے حسین، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. لیکن جب انیس کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے. انیس کہتے ہیں غبارے رہے کربلا ہو گئی. غالب نے کیا کہا؟ بقدر فہم ہے، بہت بلند ہے غالب یہ گرد پائے حسین، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. انیس کہہ رہے ہیں غبارے رہے کربلا ہو گئی، میری خاک بھی کیمیا ہو گئی، میری خاک بھی کیمیا ہو گئی. اور پھر تغزل جو بڑھتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا عاشق آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو اور آپ اس کی مدح میں کچھ نہ کہیں، کیونکہ بقول منور رانا مزاحی سارا محبت میں انتظار کا ہے. تو امام زمانہ کی مدح جب کرتے ہیں انیس تو کہتے ہیں شبیہ ہے امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. اور یہ کیا کمال ہے میر انیس کا. اور یہ تغزل بے بہا ہے. یہ تو مثالی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ سردی کی راتیں ہیں. اب یہ خالصتاً عشاق انیس ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا سلامت رکھے نجمی بھائی کو بھی اور جیون کمیٹی کو بھی. جلسہ بہت کامیاب ہو گیا. اس دور میں اس سے زیادہ کامیاب جلسہ انیس پر نہیں ہو سکتا اتنے کم ٹائم پیریڈ پر. تو بہرحال آپ نے اپنے حصے کی شمع روشن کی، مولا آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہو سکتا ہے کوئی صاحب اعتراض کرے مولا کیوں عطا فرمائے، تذکرہ تو انیس کا ہے. تو میرے بھائی انیس نے میرے یا آپ کے باپ کا ذکر نہیں کیا ہے، انیس نے علی اور اولاد علی کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسا ذکر کیا کہ 150-200 برس ہو گئے اب تک ان حدود سے کربلا اردو ادب میں باہر نہیں جا پا رہی جو انیس و دبیر نے کھینچ دی ہے. تو یہ کمال ہے انیس و دبیر کا کہ ملک سخن پہ اس طرح حکومت آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی ان کا سکہ چل رہا ہے. اور دیکھیے تغزل کیا ہے انیس کا، اور بات مختصر کروں. انیس اپنے سلام کے ایک شعر میں کہتے ہیں نقاب رخ سے الٹ دیجئے علی اکبر. بھئی کیا مصرع ہے، کیا صوت ہے، کیا الفاظ کی کاٹ ہے. نقاب رخ سے الٹ دیجئے علی اکبر، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے، چمک دکھا کے جلاتا ہے آفتاب مجھے. کیونکہ زمانے کا تذکرہ ہے تو سنیے. لکھنؤ میں جب انیس نے قدم رکھا 16 برس عمر تھی، اور اس وقت ملکہ تھا میر ضمیر کا اور مرزا دبیر کا، اور کوئی نہیں تھا دور دور تک جو ان کے تخت سخن کی طرف نظر بھی اٹھا سکے. میر خلیق اپنی زندگی پوری کر چکے تھے. میر ضمیر کی شاعری میں کیونکہ فساتانہ طور پہ رجس کی شاعری تھی، سامان حرف موجود تھا، اس لیے بڑے مشہور شاعر تھے اور ان کا ملکہ بول رہا تھا. لیکن ہوا کچھ یوں کریم خاں کا امام باڑہ ہے. میر انیس کے والد میر خلیق انیس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور میر ضمیر کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں سرکار اگر آپ حکم دیں تو آپ کے بھتیجے سے آج کچھ پڑھواؤں. بڑی توجہ رکھیے گا. اور وہ انتہائی باوقار انداز میں بسم اللہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں. مجھ سے پیش رو ابتدا میں 2 دفعہ یہ ربائی پڑھی جا چکی ہے. سوز خان جناب برادر اجاز صاحب نے بھی پڑھی. پہلی مرتبہ انیس نے یہ ربائی یہاں پڑھی ہے کریم خاں کے امام باڑے میں. کیا بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا. یہ آج پڑھا گیا. اور دیکھیے عجیب کہتے ہیں اگلا شعر کیا کہتے ہیں ممبر پہ نشست سر پہ ہے حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا، اب چاہیے کیا.
تخت ملا، تاج ملا، یہ آج پڑھی ہے پہلی مرتبہ، اور ایک سلام پیش کیا. پھر انیس نے جو شاعری شروع کی تو پہلے بند اور پہلا مصرع ہی بتا چکا تھا کہ لکھنؤ پہ اب کسی اور کی حکومت ہونے جا رہی ہے. میر انیس کہتے ہیں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. رک جائیے اس مصرے پہ. اور مجھے احساس ہے میں وقت لے رہا ہوں لیکن یہ میرا وعدہ ہے وقت ضائع نہیں ہوگا. یا رب چمن نظم کو، ارتضا بھائی موجود ہیں، ظہیر بھائی موجود ہیں، سینکڑوں لفظ ہیں جو اس مصرے میں یا رب کی جگہ آ سکتے تھے. خالق چمن نظم کو گلزار ارم کر، مالک چمن نظم کو گلزار ارم کر، رازق چمن نظم کو گلزار ارم کر. لیکن انیس جیسے شاعر اعظم نے ان سب کو پسے پشت ڈال کر یا رب کیوں کہا ہے؟ بھئی بڑی توجہ رہے. خالق بھی ہم وزن ہے، رازق بھی ہم وزن ہے، مالک بھی ہم وزن ہے، ہر صفات ثبوتیہ ہم وزن ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں انیس؟ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. کیونکہ انیس کو معلوم ہے آگے چل کے اعتراض مالک یا رازق پہ نہیں، یا رب پر آئے گا، یا محمد پر آئے گا، یا علی پر آئے گا. یہ دور اندیشی ہے میر انیس کی. تو وہ کہتے ہیں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خوش زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک کہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے. بس پہلا بند پڑھنا تھا کہ ایک عجیب داد و تحسین کا ہنگامہ مچ گیا. اور یاد رہے یہ بات کہ اس مجلس میں میر ضمیر کے سننے والے ہیں، مرزا دبیر کے سننے والے ہیں، یعنی مجمع آپ کا نہیں ہے. اور یہ کیونکہ اہل سخن حضرات ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہے جہاں سماعتیں غیر ہوں، جہاں پر وہ لوگ ہوں جو حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہوں، وہاں پر پڑھنا کتنا سخت کام ہوتا ہے. کیونکہ موزہ پہلے بنت علی دکھا چکی تھیں، غیر سماعت میں پڑھا تھا. لیکن یہاں فرق یہ تھا، وہ دربار یزید تھا، یہ بارگاہ حسین ہے. یہاں ہر الفاظ کے قریدار امام حسین خود ہوتے ہیں. تو میر ضمیر کا کیونکہ سارا ملکہ حربی شاعری کا تھا، رجزی شاعری کا تھا، تو انیس نے دعا میں یہ بند رکھا، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم، خیبر کی قبر لائے میری تب اولو العزم. سبحان اللہ، کیا کہنے میر انیس کے. رجس کے لیے، حرب کے لیے، ضرب کے لیے انتخاب بھی کیا تو خیبر کا کیا. آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم، خیبر کی قبر لائے میری تب اولو العزم. ارے قطع سر آدھا کا ارادہ ہو جو بالجزم، دکھلائوں یہیں سب کو زباں مار کے رزم. توجہ رکھیے بھئی، کیا کہنے ہیں انیس کے. جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. یہ انیس ہے. اور دیکھیے مقالہ بڑا طویل ہے، میں مقالے سے کچھ نہیں پڑھتا. کچھ جملے میں نے عرض کرنے ہیں تاکہ سمانے کا صبر بھی پورا ہو جائے اور آج کی یہ تقریر بھی اپنے اختتام پر پہنچے. تو مسئلہ یہ ہے بھائی کہ انیس پر گفتگو ہو اور اس زاویے سے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ 150 سال بعد بھی انیس و دبیر کا سکہ اب بھی چل رہا ہے؟ یہ کون سا اخلاص تھا، یہ کون سی مروت تھی، یہ کون سی محبت تھی، یہ مانگنے کا کون سا انداز تھا اہل بیت کے دروازے سے کہ اہل بیت نے ملک سخن کی خدائی انیس و دبیر کے ہاتھ میں دے دی. دیکھیے مجلس کی اذان سوزخانی کو کہا جاتا ہے. وہ الگ بات کہ آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، حالانکہ غلط ہے. سوزخانی اذان مجلس ہے اور کوئی سوزخانی انیس و دبیر کے کلام کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی.
اب سوانے پہ اگر عمر گفتگو کی جائے تو گفتگو بھی طویل ہوگی، لیکن مسئلہ یہ تھا کیونکہ موضوع میرا یہ رکھا گیا تھا تو مجھے تھوڑی تو گفتگو اس پہ کرنی تھی. اب بہرحال میں الفاظ کو سمیٹوں، میٹر کلوز کروں، اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی شاعر کی آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ قدر و منزلت کیا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس نے قرآن و حدیث سے کتنے حوالے دیے ہیں، اور اس کے علم کا اندازہ آپ کو اسی سے ہوگا. کیونکہ انیس جب حدیث کو اپنی شاعری میں نظم کرتے ہیں تو کس خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. اب شورا آفاق حدیث ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ برادران کی کتب میں یہ حدیث زیادہ مستند مانی جاتی ہے جو انیس نے ایک بند میں پوری حدیث سمو دی. وہ کہتے ہیں بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوئے احد رائے حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے. حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ پہنچے گی اس کے مشام میں، جنت کی بو نہ پہنچے گی اس کے مشام میں. اور دیکھیے ذوالفقار کو انیس نے امامت کے آئینے میں کس طرح نظم کیا، اور امامت کو ذوالفقار کے آئینے میں کس طرح دکھایا. اور یہ صرف انیس کا کمال تھا کہ ایک بند میں پوری تاریخ امامت کو بھی باندھے اور ذوالفقار کے جوہر بھی دکھائیں. تو انیس کہتے ہیں ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبی سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایما کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی. تاریخ امامت میر انیس ذوالفقار، اس سے بڑا نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میر انیس جیسا، نہ اب تک کسی نے کیا ہے. ایک بند میں پوری تاریخ امامت اور ذوالفقار کی تعریف. ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبی سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایما کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی. اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا 9 امام کو. حسین نے ذوالفقار ایسے چلائی کہ اس کے بعد کسی امام کو ذوالفقار چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ انیس کا کمال ہے اور یہ انیس کا ملکہ ہے. اور دیکھیے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب علی اللہ مقامہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انیس پہ کوئی جلسہ ہو اور قبلہ کا تذکرہ نہ آئے، کیونکہ مجھ سمیت کئی لوگوں کے لیے قبلہ گاہی وہی ہیں. اور ظہیر بھائی گواہی دیں گے، تائید کریں گے میری اس بات کی، موضوعاتی مجلس جس طرح کی قبلہ پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور نہ اتنے موضوع پہ خطاب کیا. اور جتنی گفتگو انہوں نے انیس پہ کی ہے کسی نے نہیں کی، جرت بھی نہیں کی. یا تو رشید ترابی صاحب نے کی ہے یا ضمیر اختر نقوی نے کی ہے، ان کے علاوہ کسی نے نہیں کی. اور خدا کی قسم اگر انیس سننے کا کہیں لطف آیا ہے وہ یا تو بارگاہ رشید ترابی میں آیا ہے یا بارگاہ ضمیر اختر نقوی میں آیا. تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی شخصیت کا بخوبی جائزہ لینا ہو تو یہ دیکھیے اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی لطافت کیسی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ذہین اور لطیف نہ ہو، یہ عیب ہے. اگر کوئی انسان لطیف نہیں ہے تو یہ بہت بھاری عیب تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ خود کو لطیف کہہ رہا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ لطف کو پسند نہ کرے، لطافت کو پسند نہ کرے. تو بس ایک واقعہ لطافت کا سنیے انیس کی. میر انیس گھر میں موجود ہیں، اپنے باورچی کو بازار بھیجا ہے کچھ سامان لینے. ایک پہر گزرا، یہاں تک کہ دوسرا پہر بھی گزر رہا تھا. میر انیس کو غصہ آ رہا ہے، غصے میں شدت آ رہی ہے، اور باورچی کام کرنے والا گھر واپس نہیں آ رہا ہے. لیکن جب واپس آ گیا تو انیس نے غصے میں پوچھا کہاں مر گیا تھا؟ تو کہنے لگا سرکار بڑی معذرت، چوک پر ایک بارات جا رہی تھی جس میں 2 اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے. لطافت انیس سنیے، جس میں 2 اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے. انیس نے مسکرا کر کہا تو یہ کہو نا جنگ جمل دیکھ رہے تھے، تو یہ کہو کہ جنگ جمل ملاحظہ فرما رہے تھے. تو یہ لطافت ہے انیس کی. اور دیکھیے
ہو چکی زمانے پہ گفتگو اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی بتوفیق محمد و آل محمد. ایک بات جو 100% سے زیادہ عرض کرنا ضروری ہے, ایک بات یاد رکھیں. لاہور میں گزشتہ دنوں میر انیس کو ایک بہترین خراج عقیدت پیش کیا گیا. لکھنؤ میں جاری ہے سلسلہ میر انیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا, لیکن جو حق کراچی کا تھا وہ کراچی والوں نے ادا نہیں کیا. ہر جگہ کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پیش ہوا ہے. یہاں پہ جو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے وہ خراج عقیدت نہیں تھا. کہ میر انیس کی زبان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کیا ہے انیس کی زبان, تو صرف یہ عرض کر دوں کہ سید العلماء سرکار علامہ نقی نقوی علی اللہ مقامہ نقن صاحب قبلہ جب میر انیس کے مرثیے کا ترجمہ کرنے بیٹھے, ترجمہ کرنا شروع کیا, نفس مرثیے کا ترجمہ تو کر لیا عربی میں انیس کا ترجمہ نقن صاحب قبلہ نے کیا, آدھا مرثیہ کر لیا, لیکن اس کے بعد ایک مصرے کا ترجمہ نہیں کر پا رہے تھے. تو انہوں نے آخر میں جملہ لکھا, اللہ اکبر, انیس نے اردو کو وہ مقام بخشا ہے کہ عربی جیسی فصیح زبان میں بھی میر انیس کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کے جواب نہیں مل رہے ہیں. عربی وہ زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, لیکن میر انیس کی گفتگو ایسی ہے کہ لکھنؤ کے مفتی عباس صاحب علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو زبان انیس میں نازل ہوتا. اور یہ کوئی غلو نہیں ہے. یا تو آپ یہ عقیدہ رکھنا چھوڑ دیجئے کہ بارگاہ اہل بیت میں وہی شعر نظر ہوتے ہیں جو وہاں سے یہاں آتے ہیں. جب امام حسین کی عطا کردہ ہر چیز ہے تو پھر یہ اعتراض کیسا ہے؟ یہ کس بات کا اعتراض ہے؟ اور پروفیسر عین الحسن فیض آبادی, پہاڑوں سے بڑا نام ہے اس وقت ہندوستان کی سرزمین کا, انہوں نے اپنے ایک مطلع میں کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں ذہن میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں, ذہن میں جب سخنے بے نظیر آتے ہیں, زباں پہ نام انیس و دبیر آتے ہیں. اور بالخصوص مجھ سمیت, میں تو بہت چھوٹا خطیب ہوں, جتنے خطباء ہیں انہیں احسان مند ہونا چاہیے انیس و دبیر کا. اگر وہ تحت اللفظ خوانی کا آغاز نہ کرتے تو بات خطابت تک نہ آتی. بات خطابت تک پہنچی ہی اسی لیے ہے کیونکہ انیس و دبیر نے فضا ہموار کی, وہاں سے شروع ہوئی. کتنی عمر ہے خطابت کی؟ 150 سال عمر نہیں ہے خطابت کی. انیس و دبیر کا صدقہ ہے جو خطابت یہاں تک پہنچ گئی ہے, اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. بس آخر میں کچھ الفاظ نظر کر رہا ہوں انیس کے حضور, اور اختتامیہ یہی ہے. دیکھیے, میر انیس کو پڑھیے, میر انیس کو سمجھیے, اپنے بچوں کو میر انیس کے مرثیے پڑھوائیے اور یاد کروائیے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ کربلا سے قریب ہوں گے, دوسرا ان کی زبان صاف ہوگی. انیس وہ قادر الکلام شاعر ہے جس کے مرثیے پڑھنے سے ادب و آداب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے کیسے مخاطب ہونا ہے, بڑا بھائی چھوٹی بہن سے کیسے مخاطب ہوتا ہے, بہن بھائی سے کیسے مخاطب ہوتی ہے, باپ بیٹے سے کیسے مخاطب ہوتا ہے. انیس کا کلام پڑھ لیجئے, حزب مراتب آپ خود سیکھ جائیں گے. کلام انیس کا موضوع یہ ہے. اور دیکھیے, ایک بات یاد رکھیں, شبلی نعمانی کا ذکر کیا ہے ظہیر بھائی نے. بے شک شبلی نعمانی سے انیس پرستی کی ابتدا ہوئی ہے. بھئی جملہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ کئی, اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب پہلا مقالہ لکھا 2020 میں میر انیس پر, تو مجھے انیسیہ کہا گیا. دوسرا مقالہ بھی انیس پہ میں لکھتا, لیکن میں نے مرزا دبیر پہ لکھا, اور 5,500 الفاظ سے زیادہ کا لکھا. وہ برادر عزیز فرحان رضا صاحب نے اپنی کتاب دبیریات میں بھی شائع کیا, تو مجھے دبیریہ کہا جانے لگا. لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی, انیسیہ ہو یا دبیریہ ہو, یہ ہماری اصطلاح ہے. ان بزرگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے کبھی کہا تھا, آج جملہ میں دہرا رہا ہوں, انیس سے بڑا دبیریہ
اور دبیر سے بڑا انیسیہ کوئی نہیں ہے. جس نے انیس کو مکمل سمجھا وہ مرزا دبیر ہے, جس نے دبیر کو مکمل سمجھا وہ میر انیس ہے, اور کوئی نہیں ہے. اور دیکھیے آخری بس جملے ادا کر رہا ہوں. سرکار علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کہا کرتے تھے کہ اردو آل محمد کے گھرانے کی بڑی وفادار کنیز ہے. میں نے مقالے میں جملہ لکھا تھا, آج دوہرا رہا ہوں, انہی کے جملے کو, انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بے شک اردو آل محمد کے گھرانے کی بڑی وفادار کنیز ہے, لیکن اردو کو وفادار کنیز بنانے کا سارا کریڈٹ انیس و دبیر کا ہے. یہ نہ ہوتے اردو کی یہ قدر و منزلت نہیں ہوتی. جا کر دیکھ لیجئے, دفتر غزل بہت مشہور تھے, کبھی کراچی میں بھی, لکھنؤ میں بھی, حیدرآباد دکن میں بھی, لیکن رہ سہ کے سوائے کربلا کہ اب اردو ادب کے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے غزل ایک صدی کے بعد اپنے تغیرات چینج کرتی ہے, تصورات بدل دیتی ہے, لہجے بدل جاتے ہیں. جون کا لہجہ اور تھا, میر تقی میر کا لہجہ اور ہے, غالب کا لہجہ اور ہے, اسی طرح آسی کرنالی صاحب کا لہجہ اور ہے. جتنے نام آپ لیتے جائیں, فیض احمد فیض کا لہجہ اور ہے, فراز کا لہجہ اور ہے. لیکن کربلا میں یہ انقلاب انیس و دبیر لائے کہ غیر شیعہ نے بھی اسی طرح پڑھا جس طرح شیعہ پڑھ رہے تھے. یہ کمال انیس و دبیر کا ہے. اور دیکھیں تعریف تو وہ ہے جو دبیر نے انیس کی. وقت آخر ہے, آج کا ہی دن ہے نا, کہ آپ 150 سال, کل کا دن گزرا 10 دسمبر کا, کہ میر انیس کی 150ویں برسی منائی گئی. تو وقت کیا تھا یہ سن لیجئے. بستر مرگ پر ہے, دبیر کو اطلاع ملی ہے, اور مرزا دبیر جیسا شاعر مجتہد نظم انیس کے دروازے پہ کھڑا ہے. تقلباب ہوتا ہے, خادم دروازہ کھولتا ہے اور انیس سے آ کر کہتا ہے حضور مرزا دبیر آئے ہیں. نقاہت کا یہ عالم ہے کہ بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے. میں وزاداری بتانا چاہ رہا ہوں, شعراء کی وزاداری آپس میں کیا ہونی چاہیے. انیس اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹھ نہیں پا رہے. مرزا دبیر یہ منظر دیکھتے ہیں, دوڑ کر انیس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ زحمت نہ کیجیے. کہا میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میرے گھر اتنا بڑا شاعر آیا اور میں اس کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو سکا. اللہ اکبر. عاجزی دیکھیے اور قدر دیکھیے, ایک مداح حسین دوسرے مداح حسین کی کیسے قدر کرتا ہے. کہا میں بڑا شرمندہ ہوں کہ اتنا بڑا شاعر اہل بیت میرے گھر آیا اور میں اس کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو پایا. تو دبیر کہتے ہیں حضور آپ زحمت نہ کریں, آپ اس وقت اس کیفیت اور حالت میں نہیں کہ اٹھ کر مجھ سے مل سکیں. اور پھر بیٹھے. کچھ گفتگو جو کتابوں کے ذریعے پہنچی ہے بس وہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دونوں نے کہا, سب سے پہلے مرزا دبیر مخاطب ہو کر کہتے ہیں میر صاحب ہمارے عشاق نے ہمیں لڑوانے کی بہت کوشش کی, لیکن نہ بے جا تنقید میرے یہاں آپ پر ہو سکتی تھی, نہ آپ کے یہاں مجھ پہ بے جا تنقید ہو سکتی تھی. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے لیے میرے دل میں کیا قدر و منزلت ہے, اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کیا قدر و منزلت ہے. گفتگو ہوتی رہی, کچھ باتیں الفاظ سے ہوئی, کچھ آنسوؤں سے ہوئی, کیونکہ شاعر اعظم کے روبرو شاعر اعظم تھا. کچھ دن نہ گزرے تھے, مرزا دبیر اپنا مرثیہ انجیل مسیح ہے لب شبیر ہے عباس قلم بند کر رہے تھے, لکھ رہے تھے. نفس ہوا تھا کہ اطلاع آئی کہ میر انیس اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. وہیں قلم روک دیا اور کہا دبیر بس یہ تیرا آخری مرثیہ ہے. اور جو کہا تھا اس پہ ثابت قدم رہے. انیس کے بعد ایک مصرع بھی مرزا دبیر نے نہیں لکھا. یہ مرثیہ موجود ہے انجیل مسیح لب شبیر ہے عباس. نصف تھا, نفسی رہا, پورا نہ ہو سکا. تو جملہ کہہ دوں, اس جملہ کہنے کی اجازت مجھے ملنی چاہیے. اب تو جیسی محبت رقیبوں میں ملی ہے, حریفوں میں ملی ہے, تو کیا کہنے. اور حق ادا یہ ہوا وہ قطع تاریخ کہا مرزا دبیر نے میر انیس کی شان میں. اور میر انیس کا حق یہی تھا کہ مرزا دبیر جیسا فصیح البیان شاعری ان کا مصرع تاریخ نظم کرے. کیا شعر کہا جو آج بھی
ان کے قبر کے قطبے کی زیمت ہے. آسماں بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامی. آسماں بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامی. طور سینہ بے کلیم اللہ منبر بے انیس. وآخر الدعوانا